السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ شب براءت یہ 5 کام ہر مرد اور عورت کو کرنا چاہیے۔ یہ وہ کام ہیں جو ہمیں ہر صورت میں کرنے چاہیے۔ اگر آپ یہ 5 کام شب براءت کو کر لیتے ہیں تو اس رات میں جو عبادت کرنے کا ثواب ہے نا، وہ آپ کو انشاءاللہ عز و جل حاصل ہو جائے گا۔ اس رات کی جو برکتیں ہیں، اس رات کی جو فضیلت ہے، وہ آپ کو ضرور حاصل ہوگی، کیونکہ شب براءت دیکھیں بہت ہی زیادہ بابرکت رات ہے، بہت ہی زیادہ فضیلت والی رات ہے، جس رات کے بارے میں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ اس ایک رات میں اللہ رب العالمین بنو کلب قبیلے کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ اپنے بندوں کی بخشش فرماتا ہے۔ اور اس ایک رات کے بارے میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العالمین غروب آفتاب سے طلوع فجر تک آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور اللہ کی طرف سے اعلانات کیے جاتے ہیں۔ ہے کوئی مجھ سے رزق مانگنے والا، میں اسے عطا کر دوں، ہے کوئی بیمار، میں اسے شفا عطا کروں، ہے کوئی مصیبت زدہ، میں اسے عافیت عطا کر دوں، ہے کوئی گناہوں سے بخشش مانگنے والا، میں اسے بخش دوں۔ یہ اعلانات طلوع فجر تک اللہ کی طرف سے کیے جاتے ہیں۔ ہے کوئی مجھ سے فلاں مانگنے والا، فلاں چیز مانگنے والا۔ تو یہ رات بہت ہی زیادہ برکت والی رات ہے۔ اس رات کو ہم نے غفلت میں بالکل نہیں گزارنا۔ یہ 5 کام جو میں آپ لوگوں کو بتانے جا رہا ہوں، یہ ہمیں ہر صورت میں کرنے چاہیے، چاہے وہ مرد ہے یا عورت، اس کے لیے ہمیں ضرور کرنے چاہیے، تاکہ اس رات میں جو عبادت کرنے کا اجر و ثواب ہے، جو قیام کرنے کا ثواب ہے، وہ ہمیں حاصل ہو جائے۔ وہ کون سے 5 کام ہیں؟ نمبر 1 پر میں ایک ایک کر کے آپ لوگوں کو بتاتا ہوں، اسے آپ نوٹ کر لیجئے اور اس طریقے سے آپ نے اس رات کو گزارنا ہے۔ انشاءاللہ عز و جل اس رات کی برکتیں، اس رات کی فضیلت، اس رات میں جو عبادت کرنے کا ثواب ہے، وہ آپ کو ضرور حاصل ہوگا۔ نمبر 1 پر آپ کی عشاء کی نماز ہر صورت میں جماعت کے ساتھ ہونی چاہیے، اور فجر کی نماز بھی جماعت کے ساتھ ادا کرنی ہے، کیونکہ یہ جو رات ہے، اس رات میں عبادت کرنے کا بہت زیادہ اجر و ثواب ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کر لی اور صبح اٹھ کر فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کر لی، اسے پوری رات عبادت کرنے کا ثواب حاصل ہوگا۔ یہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ ہم عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد عبادت میں مصروف ہو جاتے ہیں، لیکن عبادت کرتے کرتے آخر انسان ہے نا، تھک جاتا ہے، ہم تھوڑی سی سستی کر کے سو جاتے ہیں اور ہماری فجر کی نماز جو ہے وہ مس ہو جاتی ہے، تہجد جاتی رہتی ہے۔ تو اس طرح ہمیں بالکل نہیں کرنا۔ ایک شیڈیول بنائیں۔ میں آپ لوگوں کو طریقہ بھی بتاتا ہوں۔ دیکھیں، عشاء کی نماز اور فجر کی نماز ہماری جماعت کے ساتھ ہونی چاہیے، اور خواتین جو ہیں وہ گھر پر ادا کریں گی۔ مردوں کو چاہیے کہ وہ جماعت کے ساتھ فجر اور عشاء کی نماز ادا کریں، کیونکہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جس نے عشاء اور فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کر لی، اسے پوری رات عبادت کرنے کا ثواب حاصل ہوگا۔ ٹھیک ہے نا؟ نمبر 1 پر۔ نمبر 2 پر جو صلاۃ التسبیح ہے، تسبیح کی نماز ہے، یہ ہمیں ضرور ادا کرنی ہے، کیونکہ اس کے بارے میں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اس سے اللہ رب العالمین پچھلے تمام گناہ بخش دیتا ہے، چاہے وہ صغیرہ گناہ ہوں، کبیرہ ہوں، اسی طرح چھوٹے بڑے گناہ ہوں، یا پھر اعلانیہ کیے گئے ہوں، رازداری سے چھپ کر کیے گئے ہوں، یا جان بوجھ کر انجانے میں کیے گئے ہوں۔ جتنے بھی گناہ ہیں، اللہ تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ نمبر 2 پر صلاۃ التسبیح، یہ ہماری بالکل نہیں چھوٹنی چاہیے، کیونکہ نوافل کا رجحان ہوتا ہے، نوافل ہم ادا کرتے ہیں، تو صلاۃ التسبیح کے نوافل جو ہے نا، یہ ہم نے ضرور ادا کرنے ہیں۔ اچھا، اس کا پریکٹیکل طریقہ بھی ویڈیو موجود ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ میں بالکل آسان الفاظ میں آپ لوگوں کو سمجھاتا ہوں، تو آپ نے وہ ویڈیو ضرور جا کر دیکھنا ہے۔ نمبر 3 پر تیسرا کام کہ اس رات میں ہم نے دعاؤں کا اہتمام خوب کرنا ہے، کیونکہ یہ مانگنے والی رات ہے۔ اس رات میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، اللہ کی طرف سے اعلانات، کوئی بھی مسئلے، دیکھیں دعا تو ہم ہر وقت مانگتے ہیں نا، لیکن اس رات میں کوئی خاص اہتمام کریں دعاؤں کا، کیونکہ اللہ کی طرف سے اعلانات کیے جاتے ہیں۔ ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا، میں اسے عطا کر دوں۔ اب اللہ خود فرما رہا ہے کہ مجھ سے مانگو، میں تمہیں عطا کر دوں۔ تو یہ رات مانگنے والی ہے۔ اس رات میں اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے بچوں کے لیے آپ خوب گڑ گڑا کر
اپنی بخشش مانگیں، اپنے لیے جنت طلب کریں، اپنے رزق میں برکت مانگیں، اپنے لیے مصیبتوں سے نجات مانگیں، بیمار ہیں تو شفا مانگیں، جو بھی مانگ سکتے ہیں آپ اس رات میں ضرور مانگیے گا۔ نمبر 4 پر آپ کی تہجد کی نماز جو ہے نا وہ مس نہیں ہونی چاہیے۔ ہوتا یہ ہے کہ ساری رات عبادت کے ساتھ گزرتی ہے اور رات کے آخری حصے میں جا کر سو جاتے ہیں، تو ایک شیڈول بنائیں۔ دیکھیں، کچھ دیر آپ نے عشاء کے بعد قیام کیا، اس کے بعد پھر آپ قرآن مجید کی تلاوت میں لگ جائیں، پھر قرآن مجید سے تلاوت کرتے کرتے پھر آپ جو ہے وہ تسبیحات میں آ جائیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ افضل ذکر ہے، اس میں مشغول ہو جائیں، درود پاک کی کثرت کریں، استغفار کی کثرت کریں، توبہ کی جو ہے وہ اللہ سے توبہ مانگیں، اور اسی طرح دعاؤں کا اہتمام کریں۔ اس طرح سے پھر رات کے کچھ حصے میں آپ آرام بھی کر سکتے ہیں، تھوڑا اپنے آپ کو ریسٹ دیں، اگر کیونکہ ظاہری بات ہے دن کا پورا تھکا ہوا انسان ہے، گھر میں آیا ہے، کام سے آیا ہے، تو پوری رات پھر جاگنا، پھر صبح ڈیوٹی میں جانا ہے، تو کچھ دیر عبادت کریں، کچھ آرام بھی کر لیں، جسم کو ریسٹ دیں، اس کے بعد پھر آپ اٹھیں، تہجد سے پہلے اٹھ جائیں، تہجد کی نماز ادا کریں، اس وقت گڑ گڑا کر اللہ سے دعاؤں کا اہتمام کریں، اللہ سے دعا مانگیں، جو مانگنا چاہتے ہیں آپ مانگیں، ٹھیک ہے نا۔ اور اسی طرح پھر تہجد کی نماز ہوگی، پھر ہماری فجر کی نماز بھی مس نہیں ہوگی، فجر کی نماز بھی ہماری جماعت کے ساتھ ہوگی۔ تو یہ جو کام ہے نا یہ ہم نے ہر صورت میں کرنے ہیں۔ اگر آپ اس طرح سے رات گزارتے ہیں تو اس رات میں جو عبادت کرنے کا ثواب ہے نا وہ آپ کو حاصل ہو جائے گا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے نا کہ جس نے عشاء کی نماز جماعت سے پڑھ لی اور فجر کی نماز اٹھ کر جماعت سے ادا کر لی، اسے پوری رات عبادت کرنے کا ثواب حاصل ہوگا۔ تو دعاؤں کا اہتمام کریں، مجھے اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو زیادہ سے زیادہ عبادات کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری عبادات کو قبول فرمائے، ہماری مشکلات کو حل فرمائے، ہمارے لیے رحمت والا معاملہ فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔